بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نے بلوغت کے اوپر بات کی تھی۔ ہم نے بات کی تھی آپ کی زندگی کے اس دور کی جو آپ کی زندگی کا حسین ترین دور ہے اور اہم ترین بھی، کیونکہ یہ وہ دور ہے جو نارملی 13 سے 19 سال تک ہوتا ہے۔ کئی بچوں کا یہ ارلی ایج میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے آپ کا، جو آپ کو بچپن سے بلوغت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک ایسا ہیومن بینگ جو بلیسڈ ہیومن بینگ ہے، جس کو یہ صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی نسل کو دوام دے، اپنی نسل کو بڑھائے۔ اس کے لیے جب آپ کے اندر تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں تو آپ کے پاس اس کی رہنمائی موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ بچے کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یہ بچے اپنا یہ جو اہم ترین دور ہے اس کو برباد کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے اس نظام تعلیم کی وجہ سے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ نظام تعلیم کو بدلنا ضروری ہے، نصاب کو بدلنا ضروری نہیں ہے۔ ہماری حکومتیں ہم لوگوں کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آج تک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ نظام تعلیم ہے جس کو 1835 میں لارڈ میکالے نے ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر غلام بنانے کے لیے ترتیب دیا تھا۔ آج موجودہ حکومت بھی بڑھ چڑھ کر نصاب کو بدلنے کی بات کرتی ہے یا یکساں نصاب کی بات کرتی ہے، جبکہ یکساں نصاب تعلیم سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ یہ جو آپ کی زندگی کا اہم ترین دور ہے، جو 13 سے 19 سال، اس سال آپ میٹرک کا امتحان دیتے ہیں۔ آج سے 129 سال پیچھے چلے جائیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 16 سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا۔ آج آپ بھی 16 سال کی عمر میں میٹرک کر رہے ہیں، جبکہ 1.5 سینچری آلموسٹ ختم ہونے کو ہے۔ اس وقت سے آج آپ اینڈرائڈ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، کمپیوٹر کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، مائنڈ میپنگ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ 21st century is the century of knowledge based economy میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ زندگی کے جس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس دور کے اندر آپ کے اندر اضطراب ہوتا ہے۔ یہ اضطراب جو ہے یہ جسمانی اضطراب ہے۔ ویسے اضطراب اس کو کہتے ہیں جب آپ کی امید اور توقع سے برعکس کوئی کام ہو جائے تو آپ کے اندر اضطراب یا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اضطراب ہے جو یقیناً تبدیلی کو رونما کرتا ہے۔ جب آپ بلوغت کے اس دور میں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ زور آپ کے نظام تعلیم کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے میٹرک کے امتحان میں 8 سبجیکٹس 9th کلاس میں اور 8 سبجیکٹس 10th کلاس میں پاس کرنے ہوتے ہیں۔ اس دوران جو آپ کی جسمانی تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، کیونکہ اس تبدیلی کی وجہ سے آپ کے سب سے پہلے جو جسمانی سٹرکچر ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کئی بچے ان کی آواز بھاری پن ہو جاتا ہے، بال ناک کے نیچے بال آ جاتے ہیں، ٹھوڑی پہ بال، داڑھی آ جاتی ہے، مونچھیں آ جاتی ہیں، انڈر آرم بال آ جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اس حصے میں بھی بال آ جاتے ہیں، یا جسمانی اعضاء جو ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہارمون ہے وہ آپ کے اندر جو تبدیلی واقعہ کرتا ہے
اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بے شمار انرجی آ جاتی ہے. اس انرجی کی وجہ سے آپ لوگ کا موڈ جو ہے وہ سوئنگ بدلتا ہے، موڈ بدلتا ہے، اور جسم کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، دل کے اندر جو خواہشات مچلتی ہیں، اس کی وجہ سے اکثر رات کی نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی. جب آپ کی رات کی نیندیں پوری نہیں ہوتی تو پھر صبح دیر تک جاگتے ہیں، یا صبح اسکول آنے کے پریشر کی وجہ سے آپ کو جاگنا پڑتا ہے. کلاس میں جب آتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر وہ انرجی نہیں ہوتی جس انرجی سے آپ لوگ سیکھ پائیں. چونکہ رات آپ نے پوری طرح نیند پوری لی نہیں ہوتی، سوئے نہیں ہوتے، اس وجہ سے صبح آپ کے پاس انرجی نہیں ہوتی. صبح اٹھ کے بچے ناشتہ بھی نہیں کرتے. کئی گھروں میں تو یہ روایات ہیں کہ مائیں اٹھتی نہیں ہیں اور بچوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ جائیں آپ کینٹین سے کوئی چیز کھا لینا. بچے ناشتہ نہیں کرتے. جب ایسی ساری چیزیں آپ کے اوپر مسلط ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت آپ کو میٹرک کا امتحان بھی پاس کرنا ہوتا ہے اچھے نمبروں سے، وہ بھی آپ کا پریشر، دباؤ، سٹریس بن گیا. کچھ آپ کے معاشی مسائل، خواہشات، یہ سب مل کے جب آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو پھر آپ ایک شدید ترین مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس بات کو نہ صرف آپ کے اساتذہ سمجھ پاتے ہیں، نہ ہی والدین سمجھ پاتے ہیں، اور ایک ہی حل مسلط کیا جاتا ہے. وہ حل کیا ہے؟ مارو پیٹو. ان کو مارو پیٹو. جبکہ مار پیٹنے سے کوئی اس میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بچے کے اندر حفت پیدا ہوتی ہے، اضطراری جو کیفیت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس دونوں میں سے ایک راستہ ہوتا ہے، یا وہ کسی نشے کا شکار ہو جاتا ہے، سگریٹ نوشی، شیشہ پینا، یا آج کل جو آئس کا نشہ ہے اس کو کرنا. ساری حکومتیں، پاکستان کی آج کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اس مسئلے سے دوچار ہے. اس مسئلے کے اوپر اخبارات میں، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس بات کی تشہیر کی جاتی ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں نشہ عام ہو رہا ہے، اور ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ نشے کا شکار ہو رہی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ نشہ کر کیوں رہے ہیں. اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کی جو جسمانی تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم نہیں کی جاتی، نہ کالجز میں، نہ سکولز میں، اور نہ ہی گھر میں. اور جب یہ ہارمونز اپنی کارگزاری کرتے ہیں تو اس کارگزاری کے دوران جب آپ کا دل مچلتا ہے تو آپ ایک نیا کچھ کرنے کے چکر میں پھر کسی دوست کے ساتھ، کسی ایسے جو بلوغت کی اس حد کو عبور کر چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے نتیجے میں یا آپ نشہ، یا سپاریاں، یا سگریٹ، یا شراب نوشی، جو بھی جس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کر لیتا ہے. جب وہ یہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ بھی بیدار ہو جاتی ہیں. جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اس جنسی تسکین کے دو راستے اس کو نظر آتے ہیں. ایک فطری راستہ، وہ راستہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے وہ تو ان کو ملنے سے رہا، کیونکہ وہ اس طرح ہمارے جو معاشرتی جو ترتیب ہے اس کے مطابق جب تک آپ کمانے والے نہیں بنیں گے آپ کی شادی نہیں کی جا سکتی، آپ کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ غیر پیداواری راستے اختیار کرتے ہیں جس میں آپ خود لذتی، یعنی کہ اپنے آپ کو، ایک بات آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو آپ اپنے سپرمز کو ڈسچارج کرتے ہیں تھرو ایچ پی کے ذریعے سے، جس کو ہم ہینڈ ٹریکٹرز کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کرتے ہیں سپرمز، یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. جو سیکشول ایکٹیویٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان ہارمنی کے طور پہ بنائی ہے. اس میں الفت، اس میں محبت کریٹ ہوتی ہے. اس محبت اور الفت کریٹ کے اندر ایک بائی پروڈکٹ رکھ دی تاکہ نسل انسانی کو وسعت دی جائے، تاکہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہو اور خاتون بھی مرد کی ذمہ داری قرار دے دی کہ وہ معاش کمائے، وہ روزگار کمائے، اور خاتون کی ذمہ داری یہ کر دی کہ وہ
اس کی تربیت کریں. اب اس سارے پروسیس کے اندر جو سیکشول ایکٹیویٹی تھی اس کو کلیئر کر دیا. جب آپ اس ایکٹیویٹی کو خود لذتی میں اپنے آپ کو لذت دینے کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا بیڑا غرق کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو 13 سے 19 سال ہیں یہ آپ کی زندگی کا حسین ترین دور تو ہے لیکن اہم ترین بھی ہے, کیونکہ زندگی کا اہم امتحان جو آپ نے میٹرک اور ایف ایس سی جو کرنی ہے وہ اسی ایج گروپ کے دوران کرنی ہے. اس لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس نیچرل پروسیس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پروسیس سے صرف وہی بچے بچیں گے جو اپنے پرسنل ہائیجینز کی بھی حفاظت کریں گے. سب سے پہلے اپنے ناخن کاٹنے اس کے اوپر پوری پابندی رکھیں کہ آپ کے ناخن کٹے ہیں, دانت صاف ہیں, بال جو ہیں وہ صاف ستھرے ہیں, چہرہ دھویا ہوا ہے. اور اگر آپ کہ چونکہ ہارمونز کی کارگزاری کی وجہ سے آپ کے اندر سے جو کیمیکل کی کنزمپشن ہوتی ہے اس کنزمپشن کے نتیجے میں بدبو کریٹ ہوتی ہے. اس بدبو کو آپ کو مٹانے کے لیے کوئی پرفیوم کوئی لوشن استعمال کرنا چاہیے. سب سے ضروری تو یہ ہے کہ اس ایج کے دوران آپ کو لازمی طور پہ ورزش کرنی چاہیے. یہ آپ اپنا اصول بنا لیں. اگر آپ ورزش نہیں کریں گے تو وہ جو فالتو انرجی جو ہارمونز کی پروڈکشن کی وجہ سے بن رہی ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ اس کے اوپر ساری جو آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو اس کی انرجی جو ہے اس کے اندر ڈیسیپیٹ ہو جائے گی, کنزیوم ہو جائے گی, فالتو انرجی نہیں بچے گی جس کی وجہ سے آپ کو سٹریس یا ڈپریشن بنے. تو ورزش آپ کو, اور ورزش کا سب سے بہترین وقت صبح کا وقت ہے جب آپ کے پاس آکسیجن کو ابزارب کرنے کا میکسیمم موقع ہوتا ہے. آپ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں, سورج نکلنے کے بعد آپ ورزش کریں, ورزش کرنے کے بعد اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ کو غسل کرنا ہے. یہ غسل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو جسمانی تبدیلیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کے بینیفٹس فوائد آپ کو آپ کی آنے والی زندگی میں نظر آئیں گے. جب آپ کی آنے والی زندگی میں یہ سارے فوائد آپ کو نظر آئیں گے تو پھر آپ ایک مضبوط اور توانا مرد کی شکل اختیار کریں گے, اور یہی آپ کی افغان شباب یعنی کہ جوانی بھرپور جوانی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اپنی یہ پرسنل ہائیجین کے اوپر کام نہیں کیا, غسل نہیں کیا, ورزش نہیں کی تو جو آپ کے مسلز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جائے گی. آپ خود لذتی کا شکار ہو جائیں گے. خود لذتی کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو تعلیمی نقصان ہوگا وہ آپ کو ساری زندگی آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ اس میں نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ہم نے آپ کو بات بتائی کہ 13 سے 19 سال کے دوران یہ جو بلوغت کا وقت ہے جسے ٹین ایج کہتے ہیں, اس ایج کے اندر آپ نے اچھی خوراک کھانی ہے, لذت والی نہیں کھانی, غذائیت والی. 3 چیزیں آپ کو اس دور میں لازمی کرنی ہے. ایک, آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں ہیں, نہ آپ کے اوپر سماجی ذمہ داریاں اتنی اسٹرانگ ہیں, نہ آپ کے اوپر معاشی ذمہ داریاں. آپ کے والدین حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائے, وہ آپ کے اوپر ان کا سایہ ہمیشہ سے موجود رہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ سب سے پہلے اپنا سونے اور جاگنے کے وقت کو متعین کریں, فکس کریں کہ میں نے اتنے بجے رات کو 9:30 بجے سو جانا ہے. چونکہ آپ کی معاشی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کی سماجی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ یہ جو آپ کا زندگی کا اہم دور میں آپ نے میٹرک اور ایف ایس سی کرنی ہے, اس دور کے اندر ہمیں کام کرنا ہے. تو آپ 9:30 بجے سو, آپ 8 گھنٹے کی بھرپور نیند کے ساتھ 5:30 بجے اٹھ سکتے ہیں. 8 گھنٹے کی نیند بہترین نیند ہے. اس کے بعد کی نیند وہ آپ کی باڈی کو خراب کرنے والی ہے. زیادہ سونے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. آپ کو جب آپ اٹھیں تو آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے. آپ بھرپور جب نیند لیں گے تو آپ 5:30 بجے آپ اٹھیں,
آپ کی زندگی میں یہ بڑا اہم جز ہونا چاہیے، سونے اور جاگنے کا وقت متعین۔ سیکنڈ، آپ نے اپنے پہ لازم کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں ورزش کرنی ہے، ہمیں رننگ کرنی ہے، آپ کو رننگ کرنی چاہیے۔ آپ صبح کے ٹائم رننگ کریں، آپ دوپہر کے ٹائم رننگ کریں، آپ شام کے ٹائم رننگ کریں، آپ لازمی رننگ کریں، آپ کو رننگ کرنی ہے۔ اس سے آپ کے جو خون کی گردش ہے وہ اپنے جسم کے ہر حصے تک خون کی روانی ہوگی، اور اس سے آپ کے جو ہارمونز جو ہیں، جو ہارمونز آپ کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، آپ کو جنس کی طرف راغب کرتے ہیں، خود لذتی کی طرف راغب کرتے ہیں، یا آپ کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ آکسیجن جب جسم کے آخری کونے تک پہنچے گی اور بھرپور پہنچے گی، اس سے آپ توانائی فیل کریں گے۔ یہ آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو لذت جو ہے، اس لذت کو آپ نے اس لذت کو مینٹین نہیں کرنا جو آپ کو لذت ملی ہے۔ آپ نے اس جو لذت ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے غذائیت کی طرف۔ لذت نہیں کرنی آپ نے لذت بالکل نہیں کرنی۔ لذت آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ کس میں لذت ہے؟ بوتل پینے میں لذت ہے۔ آپ کو لذت ہے کس میں؟ برگر کھانے میں، پیزا کھانے میں۔ کھائیں لیکن کم مقدار میں۔ اس وقت یورپ اس سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ یورپ میں اس وقت موٹاپا جو ہے وہ سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور موٹاپا ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آپ جیسے ہی یہ غذائیت کو چھوڑتے ہیں، لذت کی طرف جاتے ہیں، جب آپ لذت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے میں صحت مند ہوں، لیکن آپ صحت مند نہیں ہوتے۔ آپ اپنے آپ کو صحت مند صرف اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ 6 منٹ میں 1 میل بھاگ سکیں۔ اگر آپ بغیر سانس پھولے 1 میل 6 منٹ میں کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند ہیں۔ اگر آپ 1 میل 6 منٹ میں نہیں بھاگ سکتے، آپ کا سانس پھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ سستی کاہلی کا شکار ہیں، یعنی کہ جو آپ کی بلوغت کے مسائل ہیں وہ آپ کے اندر اب کینسر کی طرح سرائیت کر چکے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات کہوں گا، والدین کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے ہم، کہ والدین اس کو سمجھیں کہ اس عمر میں نوجوان کچھ اہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو انوکھا ہو، جس کی وجہ سے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہمیں مل جائے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اضطراب، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اضطراری حالت میں دعاؤں کو قبول کیا ہے، سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور کہ جو کون ہے جو بے قرار کی جو دعا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ اضطراری کیفیت جب آپ میں پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہے۔ وہ تبدیلی منفی بھی ہے، وہ تبدیلی مثبت بھی ہے۔ یعنی کہ اضطراری، ایک تو آپ کے جسم کے اندر اضطراری کیفیت ہے کہ جسم تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، دوسرا آپ کو اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اس کی جو بے قراری ہے اس میں آپ نے امید اور توقع وابستہ کی ہوئی ہے۔ جب وہ امید اور توقع آپ کی پوری نہیں ہوتی، آپ کو اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں میں محنت کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، مجھے اس کا مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھ میں وہ اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس اضطراری کیفیت سے بچنے کے لیے، اضطراب سے بچنے کے لیے یہ 3 کام آپ کو لازمی کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی یہ جو تینوں کام ہیں، یہ سب ان میں سے ایک بھی ڈسٹرب ہوگا تو پھر وہ آپ کی جسمانی تبدیلی کو کرے گا۔ اور اب
آج کے بعد سے آپ اپنے پہ لازم کر لیں، آپ کو صبح لازمی نہانا ہے۔ کون نہائے گا؟ آپ کون نہائے گا؟ سب نہائیں گے؟ چلیں جی، اس کو کر لیں۔ سردی ہے، گرمی ہے، آپ کو اپنے دن کا آغاز غسل سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے جسم سے بدبو آ رہی ہے تو اسے مت ڈریں۔ اگر یہی بدبو بعد میں آپ کے کیل، مہاسے اور چہرے کے اوپر دانوں کی شکل میں آئے گا، یہ بیسیکلی ہارمونز کی کارگزاری ہے، اس سے مت ڈریں، پریشان نہیں ہوئیں۔ آپ کو اپنی انرجی لیول کو مینٹین کرنا ہے، اپنی اس چیز کو بچانا ہے، خود لذتی کا شکار نہیں ہونا۔ اس کو بچنے کی اسٹریٹجی صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو نہیں بچا پاؤں گا، کوئی کتاب آپ کو نہیں بچا پائے گی۔ کون بچا پائے گا؟ آپ خود۔ آپ خود کو روکیں گے، خود پہ کنٹرول کریں گے، خود کو بچائیں گے۔ اگر آپ بچا لیں گے تو آپ ایک توانا اور مضبوط مرد کی شکل میں 20 سال کی عمر میں نمودار ہو جائیں گے، ورنہ آپ کی جسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوگی، اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ جب آپ مرد بنیں گے تو پھر آپ کا جو دماغی میچورٹی ہے وہ بھی مینٹین نہیں ہو پائے گی۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو۔